السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں والدین کی اہمیت پر تو وہ روشنی ڈالتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق پر کوئی خاص بات نہیں کرتے۔ اسلام نے جس طرح والدین کے حقوق پر زور دیا ہے ویسے ہی اولاد کے حقوق پر ہی زور دیا ہے۔ اچھا، اولاد کے حقوق پر زور کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اولاد کے حقوق سب سے پہلے ہیں، والدین سے بھی پہلے۔ اولاد پیدا ہوئی تو ہم نے ہی اس کے حق اس کو دینے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، وقت آئے گا تب وہ والدین کو ان کے حق دیں گے۔ جب وہ چھوٹے ہیں تو ہم نے ان کو حقوق دینے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ویسے والدین کے ذہن میں آتا ہے نا کہ والدین کی اہمیت بیان کی جائے، لیکن زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اولاد کے حقوق پہلے بنتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے پیدا ہوتی ہے۔ ابھی تو اولاد چھوٹی ہوتی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں۔ آپ اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پہناتے ہیں، کما کے اس کو دیتے ہیں۔ پھر اس پر لاگو ہوتا ہے کہ والدین کے حق ادا کریں، کہ والدین نے اس پر اتنا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اولاد کے حقوق ہوتے ہیں نا وہ ہمارے فرائض ہوتے ہیں، یعنی ہم پر فرض ہے، ہم نے وہ کرنے ہیں۔ اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ اولاد پر فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک کا حق ہے اور دوسرے کا فرض ہے۔ تو اولاد کے حقوق پہلے بن گئے نا، کیونکہ اس نے وجود میں بھی آنا ہے، پھر بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس پر لاگو ہوگا کہ یہ تمہارے والدین ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بیٹے کے الگ ہیں فرائض، بیٹی کے الگ ہیں۔ لیکن ابھی ہم بات کریں گے، ہم سب کی اولادیں موجود ہیں، ایسا ہی ہے، چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں، بہرحال ہم سب ہی مائیں ہیں۔ کون سے ایسے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں اولاد کے معاملے میں جو ہم پر فرض ہیں کرنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس آسان سی نشست میں آج ہم یہی دیکھیں گے، اور میرا خیال ہے جتنی یہ آسان ہے اتنی ہی اہم ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے خالی ہو کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، بعض ڈیوٹیز وہ ہیں جو ہم نے خود ہی اپنی لگائی ہیں، لیکن فرائض اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رکھے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اولاد کے معاملے میں
چونکہ موضوع تھوڑا سا لمبا ہے اور ٹائم کم ہے، میں جلدی اس کو شروع کروں گی۔ سب سے پہلی چیز جو اولاد کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے وہ ہے پرورش، یعنی پالنا، ٹھیک ہے؟ اصل رب تو اللہ تعالیٰ ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، لیکن اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ والدین کو بنایا ہے۔ پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو اچھی زندگی دیتے ہیں، لاپرواہی نہیں کرتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر رحم رکھا ہے، باپ کے اندر بھی شفقت رکھی ہوئی ہے کہ ماں باپ خوشی سے بچوں کی خاطر تکلیف اٹھا لیتے ہیں، خوشی سے اٹھاتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، کبھی اس کا احسان نہیں جتلاتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن پہلا حق اولاد کا اس کی پرورش، اور پرورش تب ہوتی ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا حق کیا ہوا، ہم پر لاگو کیا ہے، یا آنے والی نسلوں کو ہم نے کیا بتانا ہے کہ اولاد، اس کا پیدا کرنا اور اس کو پالنا، یہ اولاد کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ہم مانتے ہیں، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں۔ اچھا بچے بڑے ہو جائیں نا یا پیدا ہو جائیں تو آپ تصور بھی نہیں کرتے کہ قتل کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن دو بچے خوشحال کرانا یہ کیا ہے، اس کو قتل اولاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آنے والی نسلیں کچھ ایسا ہی ذہن رکھتی ہیں، شادی ہو گئی ہے ابھی بچے پیدا نہ ہو، اگر ایک بچہ ہو گیا تو ابھی 5 سال بچہ نہیں ہونا چاہیے، 2 بچوں کے بعد ہمیں اولاد نہیں چاہیے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ پہلی چیز بتا رہی ہوں، آج آپ کا ذہن بن جائے گا نا، کل کو آپ اپنی اولادوں کا بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ نکاح اس عورت سے کیا جائے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ اچھا بس بچے پیدا کرنے ہیں، نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کو اس کا یہ حق دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو الگ بات ہے، عورت کی جان کو خطرہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن قتل اولاد نہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک فصل خراب کرتے ہیں، فصل اگی تھی آپ نے اس کو خراب کر دیا، جلا دیا، گناہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے زمین کو خود ہی بنجر کر دیا کہ فصل اگے ہی نہ، یہ گناہ نہیں جی، گناہ ہے، دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ ہمارے ہاں جس سے بھی پوچھے کتنے بچے ہیں، 2، کتنے بچے ہیں، 3، کیا اللہ کی طرف سے 2 3 ہیں؟ نہیں، ذہن ایسا بنا لیا، لہٰذا یہ قتل اولاد ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اولاد کو قتل کرنا، یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک کا قتل کیا ہے۔ اچھا یہ ہے زمین بنجر آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن تیار نہیں، اس کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد کی پیدائش کرتا ہے ایک نطفے سے، پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا ایک حصہ بنتا ہے، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ روح کو پھونکتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے سے پہلے بھی قتل کرنا غلط، لیکن 4 مہینے کے بعد جس نے قتل کیا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس نے ایسا قتل کیا جیسے ہم کسی بڑے بندے کو مارتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نا کہ آپ نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس کی دیت کیا ہے، 100 اونٹ، نہیں تو اس کے برابر رقم دو۔
4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد اولاد کا قتل کیا تو دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ کے برابر رقم۔ لیکن حیرت کی بات ہے یہ ایسے قتل ہیں کہ ان کا مدعی بھی کوئی نہیں، مارنے والے بھی خود ہی ہیں۔ کیا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، اور اس کو ہم قتل عام سمجھتے نہیں ہیں۔ لہذا پہلا حق اولاد کا یہ ہے پرورش، اس کو پیدا کرنا اور اس کو پالنا، یہ ضروری ہے۔ قتل قتل ہی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے دوسرے نمبر پر۔ اس کا شعور حاصل کرنا خواتین کے لیے بہت ضروری عمل ہے، جو اس گناہ کو کچھ نہیں سمجھتی، کہ ساری زندگی میں انہوں نے ایسا معاملہ اختیار نہ کیا ہو۔ بہت کم ایسی عورتیں ہوں کہ ایسی پاک زندگی گزاری ہو۔ لہذا پہلا حق کیا ہے کہ اولاد کو پیدا کیا جائے اور اس کو پالا جائے، قتل اولاد نہیں کرنا۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ قتل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی مین وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ غربت، کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم پالیں گے کیسے؟ ایسے ہی ہے نا، ان کا رزق کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ قتل اولاد ہے۔ کس وجہ سے؟ غربت کے خوف سے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اگر کبھی کسی نے کچھ ٹائم گزارنا بھی ہے نا تو غربت کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ ماں کی صحت نہیں ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یہ شرعی عذر بنتا ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ عذر کبھی نہیں اپنی زبان پر لانا، کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس نے ہر جاندار کا رزق لکھا ہوا ہے، چاہے وہ جانور ہے، پتھروں کے اندر ہو، سمندروں میں ہو، وہی دیتا ہے نا، ہم تو نہیں دیتے۔ لہٰذا جو بندہ یہ بات کہے کہ رزق کی وجہ سے اولاد نہ ہو، اس کا عقیدہ توحید ہی کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی عذر ہے، مان لیا۔ اچھا، عربوں میں اولاد کا قتل عام تھا، بالخصوص بیٹیوں کا، خاص طور پہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہمارے گھر میں، خوشی نہیں کرتے وہ۔ اب لوگ ہمیں تانا دیں گے، کئی وجوہات تھیں، کیونکہ بیٹی یعنی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، مرنے کے بعد یعنی خاوند کے مرنے کے بعد وہ بھی حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، اس کے پاس جائے گی، اس کے پاس جائے گی، یا پھر اس کو برے کاموں پہ بھی لگایا جاتا تھا، یا پھر جنگیں ہوتی تھی تو عورتیں کفار لے جاتے اور بعد میں وہ کسی کافر کی بیوی بن جاتی، تو انہوں نے کہا بیٹی ہو ہی نہ، سدھا درگور کر دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، قیامت کا دن ہوگا، اس قدر یہ کبھی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین سے نہیں پوچھیں گے تم نے کیوں مارا ہے، اس مری ہوئی بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تو کس جرم میں ماری گئی ہے، کیوں مارا گیا تجھے، اتنا بڑا ظلم کیوں کیا گیا۔ اس طرح کی صورتحال تھی عرب میں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسلام آیا، اس نے عورت کو اہمیت دی، بیٹی، بہن، بیوی، ماں۔ لہٰذا اولاد کا قتل نہیں، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے، قتل اولاد مارنا۔ اچھا 5 بچے ہو جائیں نا، شاید پہلے آپ کا ذہن ہو کہ مر جائے اولاد، لیکن 5 بچے ہو جائے، کبھی آپ سوچیں ان میں سے ایک نہ ہوتا تو آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، نہیں اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ سوچیں کہ یہ چھوٹا پیدا ہی نہ ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید رونق نہ ہوتی، ہے کہ نہیں؟ اس وقت شاید آپ نے یہی سوچا ہو کہ بس اتنے کافی ہیں، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے، اس قدر محبت ہوتی ہے جو ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے اور آپ کے رحم میں، کہ آپ تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ نہ ہو۔ لہٰذا زمین کو بنجر کرنا، خاتمہ کرنا، سب سے بڑی حق تلفی ہے اولاد کے ساتھ۔ تو پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے اور اس کو پالا جائے، یہ پہلا کام ہے۔ اچھا یہ ہو گیا
اس کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. دوسرا حق وہ ہے رضاعت اور کفالت. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی وہ کچھ کھا نہیں سکتا، کہ کھا سکتا ہے؟ نہیں. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دودھ پینا بھی سکھایا ہے. باہر آتا ہے نا، رونے لگ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی اس کو بھوک لگ گئی ہے. میرے خیال میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے سامنے آتا ہے تو لوگ جتنا غور اس کے ظاہر پہ کرتے ہیں، اگر اتنا غور انہوں نے یہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تخلیق بنائی ہے، تو میرا خیال ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے. جو ہر وقت ناک اور آنکھیں دیکھتے رہتے ہیں نا، کس پہ گئی ہیں، آج کس پہ اور کل کس پہ لگ رہی ہیں. وہ محدثین کہا کرتے تھے نا کہ جب لوگ فضول باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ 10 فضول باتیں کر سکتے ہیں، بہتر ہے اس وقت میں یہ 10 آیتیں یاد کر لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ ایک بات کو 10 دفعہ دہرانے کے قابل ہے نا تو وہ یاد بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بار بار سارا دن کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتی فضولی ہیں. اگر ہم اس قابل ابھی تک ہیں تو ہم 10 چیزیں یاد بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مکمل پیدا کیا. اچھا اس کو سب کچھ سکھا بھی دیا، چھینک بھی آ جاتی ہے، جمائی بھی بچہ لے لیتا ہے پیدا ہوتے ہی، روتا ہے، دودھ بھی پی لیتا ہے، مسکرا بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو رضاعت اور کفالت دوسرا حق سارے بچوں کا آپ پر کیا ہے کہ ان کو رضاعت دی جائے. رضاعت کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانے کو. ٹھیک ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، مدت کتنی؟ 2 سال. بیٹے کو 2.5 سال یا بیٹی کو 2، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دونوں کی 2 سال، 2 سال سے زائد نہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ابھی تو ٹائم لگے گا چھوڑتے چھوڑتے، نہیں، 2 سال اینڈ لیمٹ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک، بیٹا ہو بیٹی ہو برابر کی، ماں پر لازم ہے. اچھا یہ چیز پہلے بہت معروف تھی، جو ہم آگے جا رہے ہیں یہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ماں کو یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ فرائض میں شامل ہے. ہاں بالفرض ماں بہت بیمار ہے، اس کی صحت نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر عورت بیمار نہیں ہوتی. خود بھی اس بات کو سمجھیے اور اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیے، اللہ کی طرف سے یہ ہم پر لازم اور فرض ہے. آج جب یورپ میں چلے جائیں وہ بتائیں نا تو ہم کہتے ہیں ہاں انہوں نے سمجھایا، ان کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. لہٰذا یہ اولاد کا حق ہے کہ سب بچوں کو رضاعت دی جائے. ٹھیک، ایک ماں جو اس کی ماں ہے وہ بھی رضاعت دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عورت بھی کسی بچے کو رضاعت دے سکتی ہے. یہ اس لیے بتا رہی ہوں ہمارے معاشرے میں یا تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے یا صحیح سمجھ نہیں. ٹھیک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، لہٰذا رضاعت دینا یہ سنت ہے. رضاعت کا فائدہ کیا ہے کہ وہ بچہ آپ کا محرم بن جاتا ہے، آپ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بیٹیوں کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دودھ پلایا تو وہ آپ کا رضائی بچہ بن گیا، نہیں، کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلایا ہو، اس نے پیٹ بھر کے پیا ہو، اور 2 سال سے اس کی کم عمر ہو پھر. ٹھیک ہے، لہٰذا رضاعت دی جا سکتی ہے، کوئی اور ماں دے سکتی ہے، لیکن یہ ایک مشغلہ یا مذاق نہیں ہے. وہ سمجھتی ہو کہ یہ میرا رضائی بچہ ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو بزرگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے چادر بچھائی اور کہا یہ میرے رضائی باپ ہے. اسی طرح ایک خاتون آئی، ان کے لیے چادر بچھائی، ان کو جگہ دی، کہا یہ میری رضائی والدہ ہے. لہٰذا رضاعت دوسرا حق ہے اولاد کا. رضاعت کے ساتھ کفالت، جیسے بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے، ہم پہناتے بھی ہیں، اس کو اڑاتے بھی ہیں. کفالت کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے. ٹھیک ہے، باپ نہ ہو تو اس کے مطابق جو لوگ سرپرست ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اس کے لیے رزق کا بندوبست کرنا ضروری ہے. اتنی بات آپ سب کو معلوم ہے. اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اولاد جب اللہ نے دی ہے، حلال رزق کا بندوبست کرنا ہم سب پر لازم ہے. حلال کھلائیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد
سب سے اونچا جو مرتبہ ہے وہ کس چیز کا ہے، کس کتاب کا ہے؟ صحیح بخاری کا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک دینار بھی ایسا نہیں کھلایا، حرام تو دور کی بات ہے، ایک دینار بھی ایسا نہیں کھلایا جس میں شک بھی ہو، لہٰذا حلال کا بندوبست کرنا ہے۔ ابھی اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں کیوں کروں حلال کا بندوبست، یہ تو اس کے باپ کا کام ہے، نہیں، یہاں پہ غلطی ہے۔ جہاں ہم ہر بات کہہ سکتے ہیں نا کہ گھر ایسے چلے گا، نظام ایسے چلے گا، میں نے یہ کرنا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ محدثین کی بیویاں ایسی ہی تھیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو وہ ان کو کہا کرتی تھی کہ تھوڑا لے آنا لیکن حلال لے کے آنا، میں گزارا کر لوں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ چاہیے اور سب کچھ چاہیے تو حلال میں بعض دفعہ نہیں آتا، وہ حرام میں آتا ہے۔ یا پھر آپ کے گھر جو آ رہا ہے آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ کہاں سے آیا ہے اتنا زائد، تو بھی غلط ہے، ہم سے سوال ہوگا۔ لہذا بندوبست کیا کرنا ہے؟ رضاعت کے بعد کفالت، حلال رزق ہو، حلال رزق ہو۔ اب یہ حلال رزق کیسے ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی بڑی چیزیں تو سمجھ آ گئی، زنا کی کمائی نہ ہو، شراب کی نہ ہو، جوا نہ ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولا گیا ہو، جھوٹی قسم نہ کھائی ہو، بہت کچھ ہے، ماپ تول میں کمی نہ کی ہو، یعنی ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ایسا لگتا ہے حلال بہت کم لوگوں کے پاس موجود ہے اس وقت۔ جو بندہ نماز کے وقت میں اپنی دکان کو کھلا رکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، حلال ہے۔ جمعہ کے وقت میں جمعہ نہیں پڑھتا، کاروبار کرتا ہے، اس وقت تو لین دین حرام ہے۔ غور کرنے کی بات ہے نا، کبھی غور کیا کریں بڑے بڑے مسائل کا پیچھے سبب کیا ہوتا ہے کہ کمائیاں حلال نہیں ہوتی۔ جب آپ کو یہ لگے نا کہ ہم نے تو سب کچھ کر لیا پھر بھی اثر نہیں ہوا، تو ہمیں اپنے رزق کی طرف توجہ دینی ہے، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کا مال نہ حق نہ کھایا ہو، یتیم کا مال نہ کھایا ہو، جائیداد پر قبضہ نہ کیا ہو، بہت کچھ ایسا۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ میں نے تو بس بچے پیدا کر کے پال دیے، بھائی نہیں، آپ کے خامند ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ڈیمانڈ کیجئے کہ حلال رزق ہونا چاہیے، کوشش کیجئے، اس پر غور کیجئے۔ یہ کرنے کے کام ہے، صرف پڑھنے کے نہیں یا سننے کے نہیں۔ پہلی چیز اولاد کو پیدا کرنا اور اس کو پالنا، دوسری چیز رضاعت اور کفالت، حلال رزق کا بندوبست کرنا۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، کبھی موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو ہے ہی حلال، نہیں بھائی، آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک دکاندار کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے چیز لیتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے تو کچھ بچتا نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی چیز حلال ہے؟ چاہے وہ کپڑا ہے، اس کی کمائی حرام ہو گئی، اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ یہ چیزیں تو بتانے کی ہیں، شعور دینا ضروری ہے۔ دودھ میں پانی ڈالا، اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم دودھ خالص ہے، آپ کو لگتا ہے کمائی حلال ہے؟ بے شک وہ دودھ بیچ رہا ہے، چلو شراب کی تو سمجھ میں آ گئی نا، اس کا بھی کاروبار عام ہے ویسے۔ اسی طرح آپ سبزی لینے جاتے ہیں، پھل لینے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں انہیں سامنے بہت اچھا اچھا فروٹ لگایا ہوتا ہے، جب وہ ڈالنے لگتے ہیں آپ گھر آ کے دیکھتے ہیں اس میں کئی ایسے دانے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ حلال ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز بیچنی ہے اس میں عیب ہے، عیب بتا کے بیچنی ہے۔ اگر لوگ عیب بتا کے بیچیں تو ان کو تو یہ لگتا ہے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کو لوگ ذہانت سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیب چھپا کے بیچ لی ہے، اب تمہاری ہے، اب جو مرضی کرو۔ سود حرام ہمارے معاشرے میں، یہ دیکھیے بینک کا نظام ہے، بینک کی کمائیاں ہیں، بینک کی جابس ہیں، کیا ہے؟ سود ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ موبائل پہ یہ لون منگواتے ہیں، یہ بھی سود ہی ہوتا ہے۔ 10 منگواتے ہیں تو دیتے کتنا ہے؟ ٹیکس لگتا ہے، سود اسی کو کہتے ہیں، ایسا قرض جو منافع لے کے واپس آئے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ لہٰذا دوسرا لازمی کام کیا ہے؟ رضاعت اور کفالت،
حلال رزق کا بندوبست کرنا۔ اچھا چلیے 2 کام ہو گئے، تیسرا کام کیا ہے؟ آپ نے کھلا بھی اچھا لیا جی، پہنا بھی لیا، پالا بھی، پیدا بھی کر دیا، ارزاق بھی دے دی، آپ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ سے ہی وہ تقاضا کرتے ہیں، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نے تو سارا کام کر دیا۔ لوگ اکثر بڑھاپے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے پالے ہیں ماشاءاللہ، ان کی شادیاں کی ہیں، پڑھایا ان کو، لکھایا۔ اصل چیز ہم بھول گئے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم و تربیت۔ وہ بھی ہمارے ہی کام ہے، کس کا؟ ماؤں کا، خاص طور پہ دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا اور تربیت کرنا۔ قُو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے آگ سے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا ہے، دین کی تعلیم دینی ہے اور تربیت کرنی ہے۔ اب بچے، غریب کا بچہ ہے، میٹرک کرتا ہے نا، امیر ہے تو 16 جماعتیں پڑھ لیتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی 8 پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے بس قرآن، وہ بھی جیسا تیسا اس نے پڑھ لیا جی بس بڑا ہے۔ یہ غلط ہے۔ آپ کے جتنے بچے ہیں نا، آپ پر لازم تھا ان کو دین کی تعلیم دینا، لیکن ہم کیسے دیں؟ ہمیں خود ہی نہیں آتا۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، ہم نے خود سیکھا نہیں، ہمیں دی نہیں گئی، اب آ کے ہم سیکھ رہے ہیں تو اب ان کا کیا کریں؟ لہٰذا خود سیکھنا اور ان کو سکھانا یہ ہم پر لازم ہے، تعلیم دینا، تربیت کرنا۔ اور یہ بات آپ لکھ لیجئے گا، کتنا بھی کمال کا مدرسہ ہو، اسکول بہت اچھا ہو، اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، آپ جہاں مرضی اس کو بھیجیں، سال ہر سال وہ لگا کے آئے، لیکن وہ نہیں بدلے گا اگر آپ نے اپنا ماحول نہ بدلا، اپنے آپ کو نہ بدلا۔ آپ خود نہیں کرتے، اس کو کہیں گے کوئی اثر نہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، اس سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نماز پڑھو، ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو اس نے دیکھا نہیں قرآن پڑھتے، اسے آپ کہیں قرآن پڑھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کے اندر رٹا رٹایا دین بھر سکتے ہیں، سکولوں والے کتابیں ڈال سکتے ہیں، تربیت نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر کے ماحول نہیں ہے۔ بچے نے جو سیکھنا ہے، اصل پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں۔ ماں سمجھتی ہے کہ چلو اسکول چلا جائے، ٹیوشن چلا جائے، سپارہ پڑھ لے، اور سب دوسروں کے پاس۔ ہم نے کیا دیا؟ ہمیں بھی دینا ہے نا، تعلیم بھی دینی ہے اور تربیت بھی دینی ہے۔ ہاں آپ نے بنیادی دے دی، اب آپ کہتے ہیں بھئی خاص تعلیم میں نے بچے کو بھی دلوانی ہے، دینی تعلیم کی میں بات کر رہی ہوں ابھی۔ دنیاوی پہ تو ہم کافی زور دیتے ہیں لیکن شعور نہیں جاگتا، پھر ہم بہترین استاد دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، قربانی دیتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھ کے آئیں، اور پھر تربیت بھی۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں آپ نے کرنی۔ اچھا، محدثین میں ایک مجاہد تھے، ان کا نام تھا فروخ، تو وہ جہاد پر جا رہے تھے، تو انہوں نے 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے دی۔ بیوی اس وقت حاملہ تھی، کہا یہ رکھ لینا، کام آ جائیں گی، اور خود وہ چلے گئے۔ لیکن اس وقت فون بھی نہیں تھے کہ رابطہ کرتے، کئی سال گزر گئے، واپس نہ آ سکے۔ پیچھے سے بیٹے کی پیدائش ہوئی، بچپن گزر گیا بچے کا، بچہ جوان ہو گیا، اب وہ بوڑھے ہو گئے اور واپس آئے، اپنے محلے میں آئے، دروازہ ڈھونڈا، دروازہ بجایا، سامنے سے ایک نوجوان نکلا، اس نے کہا ہاں بھائی، کہاں؟ کہا یہ میرا گھر ہے۔ کہا نہیں یہ تو میرا گھر ہے، آپ کون؟ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ بیوی اندر سے آ گئی۔ اس نے بیٹے کو پیچھے کیا، ان کو اندر بلایا اور بتایا یہ آپ کا بیٹا ہے، ربیہ نام تھا بیٹے کا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، میں نے آرام کرنا ہے۔ لیٹ گئے، رات گزر گئی، صبح ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، اور دیکھا نماز کے بعد ایک شخص ممبر پر آ کر بیٹھا ہے، وہی نوجوان جو کل گھر میں نظر آیا تھا، اور وہ حدیث کا خطبہ دیتا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ کے اس سے سیکھ رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، ذہن میں یاد آیا کہ جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دی تھی،
گھر واپس آئے، پوچھا کہ وہ اشرفیہ کہاں ہے؟ کہا میں نے آپ کے بیٹے پہ لگائی ہیں اور آج آپ کا بیٹا اس ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا ان کو میں نے ضائع نہیں کیا۔ یہ ایک عورت کا ہی کمال ہے کہ وہ مال کو ضائع نہ کرے اور مال کو کہاں لگائے؟ اولاد پر لگائے، اور اولاد کے دین پر لگائے تاکہ وہ دین حاصل کرے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز اولاد کو پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا، دوسری چیز رضاعت اور کفالت، اور تیسری چیز تعلیم و تربیت، تعلیم دینا اور تربیت بھی کرنا، یہ لازم ہے۔ اور اس کے لیے کہتے بھی رہنا، کر کے بھی دکھانا، اور دعا بھی کرنا۔ ہم ایک دفعہ کہیں گے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ نے نام سنا ہوگا امام عبداللہ ابن مبارک، وقت کے بہت فقیہ اور محدث رہے ہیں، لیکن ان کی جوانی کا آغاز ایسے نہیں تھا۔ لڑکوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، بری بری مجالس میں جایا کرتے تھے۔ ان کے والد اور والدہ بہت نیک تھے، جب دیکھتے کوشش تو کرتے لیکن اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے، حتیٰ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدل دیا۔ لہٰذا اولاد کے لیے ہر وقت دل میں یہ تمنا رہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، نیک ہو، نمازی ہو، میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دینے کے، میرا جنازہ پڑھانے کے قابل ہو، میرے جانے کے بعد میرے لیے میری قبر کو روشن کرے، میرے لیے دعائیں کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو 16 جماعتیں تو اس نے پڑھ لی لیکن اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ اپنے گھروں کا ماحول ہم نے خود بنانا ہے۔ دیکھیں ہم گھر کے سربراہ ہیں، اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، ماحول بھی اپنی مرضی کا بناتے ہیں۔ اولاد کو بے لگام کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک تو ہم نے ان کو دین نہیں دیا اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اولاد پر اعتماد ہے مجھے، نہیں، پہلے کم از کم دین تو دو اس کو، تعلیم دو اس کو، محنت کرو۔ ایک بچہ تو آپ پکا دین کے لیے نا وقف کریں، جتنے بھی بچے ہیں آپ کے، ایک بچہ پکا وقف کر دیں، یہ وقف ہے بھائی، اور باقیوں کو بنیادی ساری تعلیم دیں، اور وقف وہ بچہ کیجئے گا جو بہترین ہو۔ ہمارے ہاں ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، نالائق ہے، فیل ہو گیا، اٹھایا اس کو کام پہ ڈال دیا، کام بھی نہیں سیکھا، کہا اچھا چلو ہے نہیں مدرسے پا دو، کچھ تو کرے گا نا۔ وہ بھی اللہ کا شکر ہے، علماء کرام کا احسان ہے کہ وہ پھر بھی اس بچے کو کچھ نہ کچھ بنا کے نکالتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا دیا ہے؟ بہترین دو، بہترین۔ 4 بچے ہیں، 5 ہیں، اپنی آخرت سنوار کے جائیے، چلے تو جانا ہی ہے، جس نے بھی جانا ہے اس کی ڈولی واپس اس سمیت نہیں آنی، خالی آنی۔ لیکن اگر اولاد کو کچھ سکھایا ہے تو وہ فائدہ دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے جو جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد۔ صرف اولاد نہیں، نیک اولاد۔ جب بھی وہ آپ کے لیے دعا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے، قبر میں اس کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے یا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ میت فرشتوں سے سوال کرتی ہے کہ میرے درجات کی بلندی کیسے ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں کیسے آئی؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے دعا کی، استغفار کی ہے۔ لہٰذا کم از کم اپنے سارے بچے اس نہج پر تیار کرنے ہیں کہ ہمارے پیچھے سے صدقہ جاریہ ہو، یہ محنت کی ہو۔ پھر آپ کوئی امید لگائیے گا ان سے، ویسے نہ لگائیے گا، ٹھیک ہے، ویسے نہ لگائیے گا۔ دین نہیں نہ دیا تو امید نہ لگائیے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں آپ کا مقام کیا ہے۔ چاہے وہ جتنا مرضی پڑھ جائیں، آپ کا مقام نہیں جانتے، وہ وہی جانے گا جو قرآن سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا مقام اپنے بعد رکھا ہے،
کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان سمجھتے ہیں وہ جیسے بھی ہیں تم نے اچھا کرنا ہے, تم نے اپنا بہترین دینا ہے اور تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ایک دیندار کو ہی سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے دھیما بولنا ہے, کندھے جھکانے. بتائیے آج کے بیٹے ہیں ایسے؟ آواز ڈبل لیول اونچا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے جی گھر میں کوئی آیا ہے. دروازے مارنا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں والدین کا ادب کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. ہم نے دین نہیں دیا ان کو, قصور ہمارا بھی ہے. نہ صرف ان کی آواز اونچی ہوتی ہے, ان کے ایکشن, ان کا چلنا پھرنا, ان کو معلوم ہی نہیں کہ والدین کا بھی ادب کرتے ہیں اور اللہ نے اس ادب کا حکم دیا ہے. ان کو معلوم نہیں کہ کندھے جھکا کے ان کے سامنے رہنا ہے, اللہ نے کہا ہے. آج یہ کندھے نہیں جھکاتے, کل کو آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. ایک دن یا 2 دن, اس کے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہنا, چلے گئے, اپنے اتنے کام ہوں گے. بعض دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا, یہ ہمارا بڑا وہم ہے کہ ہم بڑے اہم ہیں. یہ ہمارا وہم ہے کہ ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا, میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا. بھائی سب ہوگا, آپ کے اتنے بچے ہیں اتنے ہو جائیں گے, اتنے ہیں ان کے بچے ہو جائیں گے, ان کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر لیں گے, وہ خوش بھی رہیں گے آپ کے بعد, ہنسیں گے بھی, سب کریں گے. کبھی میں سوچتی ہوں جو لوگ اس قدر دنیا بنانے میں مصروف ہے, کبھی دنیا سے جانے کے بعد اللہ ایک جھلک ان کو اپنے گھر کی دکھائے نا ذرا, کہ آج ہم کہتے ہیں یہ چیز جو ہے نا میں نے اپنی مرضی کی ادھر رکھی ہوئی ہے, سیٹنگ ایسے کی ہے, صوفے ادھر ہونے چاہیے, بیڈ ادھر. ہمارے جانے کے بعد ہمارا سارا سامان سٹور روم میں جانا ہے. ہمارے لیے گھر کا ایک کونا بھی خالی نہیں ہونا کہ واپس آ جاؤ. شاید مردے دوبارہ دیکھیں نا. آج آپ ذرا غور کیجئے, آپ کے والدین, مجھے بتائیے گا آپ نے وہ ٹائم دیکھا جب ان کی رونقیں تھیں گھر میں؟ اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا خاص کمرہ, ان کی چیزیں اور ان کی رونقیں کچھ بھی نہیں ہے. بڑا بڑا خاص ان کا سامان بھی آپ کو سٹور میں پڑا ہوا نظر آئے گا, ڈسٹ ہوگی اس کے اوپر, جو آپ کو یاد ہوگا بھی میری اماں نے بڑی محنت سے بنایا تھا. لیکن وہ ایسے ہی ہے, ہمارے بعد بھی ایسے ہی ہونا ہے. اگر کوئی چیز مرنے کے بعد ہمیں کام دے گی, فائدہ دے گی, وہ کیا ہے؟ نیک اولاد. اولاد نہیں, صرف نیک اولاد. اولاد کو دین دیا ہو تو وہ بسم اللہ بھی کہے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے. خود بھی حاصل کرے اور اولاد کو بھی دے, تعلیم دے اور تربیت بھی کرے. صرف دینا نہیں ہے, تربیت بھی کرنی ہے, ادب سکھانا ہے اپنی اولاد کو, نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے, نماز پڑھانی ہے, یہ آپ پر لازم ہے. قرآن پڑھانا بھی ہے صحیح معنوں میں, درست. چلے آپ کے اندر کمیاں اگر رہ گئی پہلے وقت کی وجہ سے, ان میں نہ رہے. قرآن پڑھنے کا حکم دینا ہے. اگر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں رات کو کہ روٹی کھائی ہے, یہ نہیں پوچھ سکتے نمازیں پڑھی ہیں ساری, قرآن پڑھے. بچے دور ہیں قریب ہیں جہاں بھی ہے پوچھی. ہمارے پاس کوئی 1 سال ایسا موجود نہیں ہوگا کہ ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو. ہم ابھی خود بڑے خالی ہیں. خاص طور پہ جب جوان اولادیں ہو جاتی ہے, آج کل ہر بندہ ہمیں روتا ہوا نظر آتا ہے. بعض دفعہ لوگ روتے ہیں, بعض لوگ فیل نہیں کرتے, ہوتا وہی کچھ ہے. بعض تو رو دیتے ہیں نا, بعض کہتے ہیں کوئی بات نہیں. یہ قیامت کے نزدیک علامات میں سے ہے کہ اولاد ایسی ہوگی جیسے والدین روب رکھتے ہیں, اور والدین ایسے مسکین بنیں گے جیسے وہ اولاد ہیں. آج کل ایسی ہے نا, بچوں کی مرضی چلتی ہے, گھر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے, بات کو منوا لیتے ہیں, آواز دیکھیں ان کی کیسی ہوتی ہے. آپ بعض دفعہ اپنے بچوں سے ڈرتے بھی ہیں, اچھا چلو ان کو نہ پتہ چلے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. خاص طور پہ جن کے جوان بچے ہو جاتے ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں, پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ادب نہیں سکھایا, اہمیت نہیں بتائی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بیوی کو اور ماں کو بیلنس میں کیسے رکھنا ہے, ماں کا احترام کیسے برقرار رکھنا ہے. ان کو معلوم نہیں کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا دنیا کے اندر مستحق کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا نہیں, اس کے بعد. کہا پھر تیری ماں. کہا نہیں, اس کے بعد. کہا پھر تیری ماں. کہا اس کے بعد. کہا پھر تیرا باپ. آج بچوں کو یہ ہم نے تعلیم نہیں دی. ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میرا باپ ہے, میرے پیسے لے لیتا ہے, میری دکان سے چیزیں اٹھا لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے. تو باپ آیا راستے میں روتے ہوئے, ایک نظم کہتے ہوئے,
اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ وہ کچھ ایسے اشعار بیان کر رہا تھا کہ جب یہ چھوٹا تھا مجھ سے کوئی چیز مانگتا تھا میں اس کو 10 دفعہ لا کے دیتا تھا، آج میں نے چیز اٹھا لی اور یہ کہتا ہے میں نے چیز اٹھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تجھ سے نہ بھی پوچھے تو کون ہوتا ہے؟ اولاد خود کمائے خود بنائے، ماں باپ اس چیز کو اٹھا کے جو مرضی کریں، اللہ نے ان کو حق دیا ہے۔ یہ کس کو پتہ ہے؟ آج کل کی اولادوں کو کہتے ہیں ہمارا گھر، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہم نے بنایا سب کچھ۔ ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں نظر آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ تعلیم نہیں دی، وہ تربیت نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بڑھاپا اچھا ہو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہماری آخرت اچھی ہو۔ بچوں کو دین دیں، ہر حال میں دیں۔ خود نہیں آتا ان کو بہترین استاد دیں، لیکن دین دیں ان کو، ان میں ادب آئے، فرما برداری آئے۔ اور یقین مانیے میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے بڑا غم موت کے بعد وہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا نا، وہ آپ کا گریبان پکڑے۔ اس سے بڑا اور کوئی غم نہیں ہے کہ جس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو، آج وہ آپ میں نقص نکالے۔ وہ بولے اماں کو کیا پتا ہے، تو کی پتا ہے، تو چپ رہو۔ اس کی یہ بات ہی کافی ہے۔ اسی کو کہا نا اف تک نہ کہنا والدین کو۔ وہ 10 دفعہ بھی ایک بات کہیں تم سنو۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، ان کی تربیت کیجیے، ادب سکھائیے، نماز پڑھنا سکھائیے، اٹھائیے ان کو بستروں سے، محنت کریں، پہلے محبت کے ساتھ بھریے، پھر جب بھر جائے کبھی کوتاہی ہو جائے پھر ڈانٹ بھی لیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ بگڑ گئے، اب میرے ہاتھ نہیں لگتے میرے بچے، تو پھر دعا کریں، کثرت سے دعائیں کیا کریں اپنے بچوں کے لیے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، نہیں، اللہ ان کو نیک بنائے، اپنا اور ہمارا فرما بردار بنائے۔ کہیں اللہ ہم بے بس ہیں، ہم نہیں بنا سکے، ہمیں توفیق دے، ہم ان کو نیک بنائے، تو ان کو نیک بنا دے، ان کو دین کی سمجھ دے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی نمازی بنا، ان کو بھی نمازی بنا، ہمیں بھی قرآن کے راستے پہ چلا، ان کو بھی قرآن کے راستے پہ چلا۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کی راہ پر چل رہا ہے نا، قرآن سیکھنے جاتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، تو آپ سے خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ ہم خود جاتے ہیں نہ ہماری اولادیں جاتی ہیں۔ اچھا، بچیوں میں، خواتین میں پھر بھی رجحان ہے نماز پڑھنے کا، مردوں میں بالکل نہیں، اور جوانی میں تو بالکل ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ نشہ عام، ایسے ہی ہے، آنکھ کا زنا عام، موبائل پہ کیا کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ اچھا، آپ کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ان کا موبائل چیک کر سکیں۔ ہم کیسے والدین ہیں آج، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا محنت کی ہے ان کے ساتھ، تعلیم اور تربیت۔ لہٰذا اپنے گھر کا کوئی شیڈول بدلیے، آج نہ بدلا ساری زندگی نہیں بدل سکتے۔ اور خود سکھائیے، خود محنت کریں، خود دیکھا کریں، جتنی عمر ہے اس کے اعتبار سے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر بچے کی 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے، قرآن وہ درست پڑھتا ہو، پڑھ لے، اب سمجھے، سمجھے گا تو آپ کا بھی رتبہ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ ادب آپ نے سکھانا ہے، استاد کا بھی، والدین کا بھی۔ لہٰذا چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں سیکھنے کے، لیکن تیسرا اہم پوائنٹ کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت۔ یہ ہم نے خود کرنی ہے، اور ہمارے اندر اگر کمی ہے تو ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم نے اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کم از کم خود دے سکیں، اپنے مرنے کے بعد اور کچھ نہیں، کسی اور کو نہ صحیح، اپنی اولاد کو تو صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور پھر اگلی چیز میں آپ کو بتاؤں، اولاد کا یہ حق ہے کہ آپ اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کریں، کیونکہ آپ والدین ہیں، باپ بھی کرے ماں بھی کرے، کام کرتے ہوئے دعائیں کیا کریں ان کے لیے۔ بد دعا نہیں دینی، لان تان نہیں کرنی ہے، غصہ بھی آگے دعا کریں، ہدایت کی دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ بھی بہت زیادہ رکھا ہے، باپ کا بھی۔ خاص طور پہ باپ کی دعا کے بارے میں تو آتا ہی ہے، کیونکہ باپ اتنے جذباتی ایموشنل نہیں ہوتے جتنی مائیں ہوتی ہیں، ٹھیک؟ لیکن ہر حال میں اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر اچھے ہیں نا تو یہ دعا کریں اللہ کرے اچھے رہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے نہیں ہیں تو دعا کریں کہ اللہ ان کو اچھا بنا دے، لیکن دعائیں مانگا کریں۔ اور دعا مانگنے میں کیا ہے، کوئی بل آتا ہے بلا، چلتے پھرتے بھی بندہ مانگ لیتا،
ہر نماز میں مانگا کریں، نماز کے بعد مانگا کریں، کام کرتے ہوئے مانگا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دعا صرف ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے، میں ان سے یہی کہوں گی تہجد میں اٹھیں، اذان کے بعد دعا کیا کریں۔ خاص وہ اوقات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، ایمان والا بنا دے، ان کا ظاہر باطن پاکیزہ بنا دے آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں بنا سکے لیکن اللہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔